الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، 5000 سال پرانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی سے مل گئی. اندر سے ایسا کیا نکلا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا. سوال یہ بھی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اس کشتی کو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی سے متعلق حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا. اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے. تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا تعالیٰ کی ذات سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزا یعنی عذاب دیے. اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ بھی فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خاندان کے لوگ اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر 8 لوگ سوار تھے. حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں موجود تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پرانی آسمانی کتاب تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے. ایک عرصے سے سائنسدان نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے. غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام چند انسانوں اور دنیا کے تمام تار جانوروں کے جوڑے لے کر دیو ہیکل کشتی میں سوار ہوئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے تو آخر وہ کشتی کہاں گئی جن میں ان سب مخلوقات نے سفر کیا؟ حال ہی میں چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی مہینوں پر مشتمل اپنی ریسرچ کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے. یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے. ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں. یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے. گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ جودی نامی پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی. ناظرین گرامی، چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانس جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے. جبکہ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ 99% یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال پہلے اللہ کے حکم سے بنائی تھی. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی ہیں اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں. عرب اخبارات نے بھی اس زمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. عرب اخبارات نے لکھا کہ چین اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی ریسرچ کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس جگہ کی نشاندہی کی گئی وہ سائنسدانوں کے ارارات کی طرف لے جاتی ہے. گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا. ان میں سے کچھ نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا. لیکن چینی، اردو، ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر ریسرچ کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئی وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے. رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف جگہوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا. یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے.
تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی تہ سے دبی ہوئی ہے، کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر جا سکے۔ ناظرین گرامی، چینی ماہرین نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر جدید آلات اور ایکس رے مشینوں کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا یہ دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کی تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے مزاروں میں مختلف آثار قدیمہ کی چیزیں خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائنس کے حصے میں یہ چیزیں آئیں، اس نے یہ چیزیں برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ اورنگ فنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ ان چیزوں میں سے اسے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی گئی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں اس کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 سال پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھوں پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اسی تختی پر یہ بھی لکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھی۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا کہ وہ ایک اونچی جگہ پر جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم سائنسدانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دے دیا، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی حاصل ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا۔ ان کی عمر 900 سال تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت وعظ اور نصیحت کے باوجود لوگوں نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارشیں ہونے لگی، زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر چلتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے، ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔